اگر ایک آدمی کی کئی دنوں کی نمازیں قضا ہو اور وہ دن بھول چکا ہو تو وہ ہر دن کی متعین نیت کیسے کرے گا؟ نیز وہ قضا نمازیں کن اوقات میں پڑھ سکتا ہے؟ یہ محمد صاحب نے کراچی سے پوچھا ہے۔ یعنی ان کا خلاصہ یہ نکلا کہ قضا نمازوں میں تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا، جو قضا عمری خاص طور پر پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ کون سے دن کی کون سی نماز ہے، تو یہ خوب اچھی طرح سے سمجھ لیں، یہ سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے۔ قضا عمری کیسے ادا کی جائے، اس کی نیت کیسے کی جائے؟ آپ نے سب سے پہلے تو ایک ڈائری میں ایک حساب لکھنا ہے کہ میرے ذمے کی قضا نمازیں ٹوٹل کتنی ہیں، ایک اندازہ لگانا ہے کہ آپ بالغ کب ہوئے تھے اور اس کے بعد کون سی نمازیں آپ پابندی سے پڑھتی رہے ہیں، کون سی پابندی سے چھوڑتے رہے ہیں۔ جمعے کی نمازیں تو اکثر لوگوں نے پڑھی ہوتی ہیں۔ اس طرح ایک ظاہر 100% نتیجے تک تو آپ نہیں پہنچیں گے، ایک لم سم اندازہ لگا کے ایک غالب گمان جس طرف جائے آپ نے ایک ڈائری میں نوٹ کر لینا ہے کہ جی میری اتنے سال کی فجر کی نمازیں، اتنے سال کی ظہر کی نمازیں، اتنے سال کی عصر کی، اتنے سال کی مغرب کی، اتنے سال کی عشاء کی، اور وطر بھی مستقل ایک نماز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، ان اللہ زادکم صلاۃ الا وہی الوتر، اللہ نے ایک اور نماز کا اضافہ کر دیا جو کہ وطر ہے۔ لیکن ظاہر ہے دوسری حدیثوں میں 5 نمازوں کو فرض قرار دیا گیا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وطر نہ تو 5 نمازوں جیسی فرض ہے اور نہ بالکل ایسی جیسے عام نوافل ہوتے ہیں۔ تو عبادات میں چونکہ احتیاط کے پہلو کو لیا جاتا ہے، تو اس لیے احناف کا یہ قول ہے، امام حنیفہ کی یہ رائے ہے کہ وطر کے ساتھ سلوک ایسے کیا جائے گا جیسے فرائض والا ہوتا ہے، یعنی قضا پڑھی جائے گی احتیاط کے پہلو کی وجہ سے، فرض سمجھا نہیں جائے گا اس کو کیونکہ نمازیں تو 5 فرض ہیں، لیکن بالکل اس کو اگنور نہیں کیا جائے گا، تو اس لیے احتیاطاً وطر کی قضا بھی واجب ہے۔ تو آپ نے یہ اس 5 نمازیں اور وطر کا اندازہ لگا لیا کہ بھئی یہ اتنے سال کی بنتی ہیں، اور ایک ڈائری میں آپ نوٹ کر لیں۔ میں ڈائری میں نوٹ کرنے کا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ تجربے پر مبنی ایک حقیقت ہے، مشاہدے پر مبنی، کہ جو صرف حافظے پر چلتے ہیں وہ کنفیوز ہی رہتے ہیں ساری زندگی، وہ پھر بھول جاتے ہیں کتنی پڑھی کتنی رہ گئی۔ تو آپ نے ایک چارٹ بنانا ہے کہ بھئی میری فجر کی جیسے سال کی اتنے سال کی نمازیں تو اتنے مہینے اتنے دن، وہ دنوں کے آپ نے کاؤنٹ کر کے لکھ لینا کہ جی میری فجر کی مثال کے بعد 256 نمازیں رہتی ہیں، یا 356 یا 1256 نمازیں میری فجر کی رہتی ہیں۔ تو آپ نے ایک لکھ لیا اس کو، پھر ظہر کا لکھ لیا، عصر کا لکھ لیا، مغرب عشاء اور وطر کا لکھ لیا آپ نے۔ اس کے بعد جب آپ پڑھنا شروع کریں تو پڑھنے کے اوقات کیا ہیں کہ جو 3 مکروہ اوقات ہیں، سورج نکلتے وقت، زوال کا وقت جب سورج بالکل سر پر ہوتا ہے، اور ایک غروب آفتاب کا وقت جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، یعنی غروب سے 20 منٹ پہلے، 15-20 منٹ پہلے، اور فجر میں طلوع آفتاب اور تقریباً 15-20 منٹ کا وقت، یہ وقت اور زوال کے 10 منٹ آپ لگا لیں۔ اس ٹائم کے علاوہ آپ جب چاہیں قضاء عمری پڑھ سکتے ہیں اور جون سی چاہیں نماز آپ پڑھ سکتے ہیں، یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے فجر میں آپ عشاء پڑھیں اور عشاء میں فجر پڑھیں، تو جو نماز جب چاہیں آپ پڑھیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اب آپ کے پاس ایک چیز آ جائے گی سامنے کہ میری فجر کی اتنی ہے، ظہر کی اتنی، عصر کی اتنی، مغرب کی، عشاء کی اور وطر کی اتنی۔ اب آپ کو یہ بھی اختیار ہے، چاہیں تو آپ فجر کے ساتھ فجر پڑھ لیں، ظہر کے ساتھ ظہر پڑھ لیں، عصر کے ساتھ عصر پڑھ لیں، اور اپنی ڈائری میں اس کو مائنس کرتے جائیں، کہ کیونکہ بعض دفعہ جوش چڑھتا ہے، آپ قضاء عمری پڑھنا شروع کرتے ہیں اور پھر کچھ دنوں میں جوش ٹھنڈا ہو جاتا ہے، آپ بھول جاتے ہیں، پھر کچھ دنوں بعد دوبارہ جوش آتا ہے تو آپ کو یاد ہی نہیں ہوتا کتنی پڑھی تھی میں نے، تو وہ ساری زندگی آپ کنفیوز رہتے ہو، بھی شیطان کو موقع مل جاتا ہے سستی پیدا کروانے کا۔ تو آپ نے کیا کیا بھائی، وہ مائنس کرتے رہے۔ اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، 5 نمازوں کے ساتھ 5 پڑھ لیں اور وطر کے ساتھ وطر پڑھ لیں۔ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے ساری فجر کی نمٹا دیں آپ، اور فجر کے ساتھ فجر کے ساتھ فجر، پھر ظہر کے ساتھ بھی فجر، پھر عصر کے ساتھ بھی فجر، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ نے کوئی 1 گھنٹہ متعین کر لیا، بھائی اس میں نے صرف قضاء عمری ہی لوٹانی ہے، تو چاہے پہلے ساری فجر کی پڑھ لیں یا ساری ظہر کی۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں بھائی ظہر کی نماز لمبی ہے اور عصر کی اور عشاء کی لمبی، تو یہ والی پہلے نمٹا دوں، تو ظہر پہلے نمٹا دیں ساری، اور ترتیب سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہر طرح سے آپ کو اختیار ہے، بس آپ نے وہ جو ایک لکھی ہے نا تعداد، اس میں روز بروز کمی کرنی ہے آپ نے۔ اور علماء کہتے ہیں کہ جن کے ذمہ قضاء عمری ہے، کم از کم 1 دن کی نمازیں ان کے ذمہ لوٹانا لازم ہے، اور وہ بھی نہ کر سکیں، یعنی اس کے باوجود بھی قضا پوری نہ ہو سکے، تو پھر وصیت کرنی پڑے گی کہ میں روزانہ 1 دن کی نمازیں پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، لیکن اس کے باوجود میری نمازیں میری زندگی میں پوری نہیں ہو رہی، تو پھر آپ وصیت کر دیں، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ معاف ہو جائیں گی، لیکن کم از کم 1 دن کی نمازیں آپ پڑھیں۔ اور ہمت والے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بہت جلدی کئی سالوں کی نمازیں لوٹا لیتے ہیں۔ ہمارے بزرگ تھے، ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے پاس آیا کرتے تھے، وہ 50 سال کی عمر میں اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق دی، بالکل لائف چینج کر دی، تو انہوں نے 50 سال کی عمر میں قضاء عمری ساری پڑھائی ہیں اور 1-2 سال میں انہوں نے کمپلیٹ کر دی۔ ہم جب بھی دیکھتے تھے وہ نماز ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، بہت جلدی انہوں نے نمازیں کمپلیٹ کی، اور پھر 4 مہینے میں انہوں نے قرآن بھی حفظ کیا۔ حالانکہ وہ آفیسر تھے گورنمنٹ میں، ان کی بڑی مصروفیات تھیں، لیکن ماشاءاللہ جب بعض لوگ توبہ کرتے ہیں تو بڑی خاندانی توبہ ہوتی ہے، اور
اس اتنے نیک بننے کے باوجود بھی ان پہ اللہ کے خوف کا غلبہ رہتا تھا. ایک دن ہمارے حضرت کے پاس آئے اور کہنے لگے مجھ پہ بہت خوف ہے کہ پتہ نہیں میرا بنے گا کیا آخرت میں. تو حضرت ان کو بڑی امیدیں دلایا کرتے تھے, ہمارے حضرت نے ان کو اجازت بیعت بھی دی. تو ایسے لوگ بھی ہیں, لیکن بہرحال آخری درجہ یہ ہے کہ آپ ایک دن میں کم از کم ایک دن کی نمازیں ضرور لوٹائیں. اور یہ بات خوب یاد رکھیں, جو آج کل ایک نعرہ لگایا جا رہا ہے کہ کوئی قضا نہیں ہے, اس کی حدیث سے ثبوت پیش کرو قضاء عمری کا. تو یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جب بھی قضا ہوئی ہے, چاہے جان کے کی ہو یا بھولے سے, جان کر تو جنگ میں ہوئی تھی, جہاد میں نماز کا طریقہ نہیں بتایا تھا کہ جنگ کی حالت میں کیسے نماز پڑھی جاتی ہے. تو اس وقت آپ کی غزوہ خندق میں کچھ نمازیں قضا ہوئیں تو وہ پہلے آپ نے پڑھی ہیں. تو یہ پوری امت کا اجماعی مسئلہ چلا آ رہا ہے. حتیٰ کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ جو بعض مسائل میں اجماع امت سے انہوں نے اعراض کیا ہے, ان کا بھی یہی قول ہے کہ نمازوں کی قضا پڑھی جائے گی. تو یہ اب 15ویں صدی میں کچھ لوگوں نے یہ ایک شوشہ چھوڑا ہے کہ جو نمازیں قضا ہوئی ہیں وہ صرف توبہ سے معاف ہو جاتی ہیں, اور وہ کہتے ہیں اس پر کوئی حدیث نہیں ہے. تو بھائی حدیث جو دعویٰ کرتا ہے حدیث اس کے ذمہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر, کہ دلیل اس کے ذمہ جو دعویٰ کرتا ہے. نمازیں جب قضا ہوتی ہیں تو آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ قضا کیے بغیر صرف توبہ سے معاف ہو جائیں گی, تو آپ کے ذمہ دلیل ہے. ہم تو حدیث میں جب بھی دیکھتے ہیں جب بھی نماز قضا ہوئی ہے توبہ کافی نہیں سمجھی گئی, اس کو قضا بھی کیا گیا ہے. تو نماز ہو یا روزہ ہو آپ کو قضا بہرحال کرنی پڑے گی. اس پر میں تفصیل سے کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں دلائل قضاء عمری کے, وہ میں دوبارہ ابھی اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا. تو مسلمان کو چاہیے توبہ کرے اور جتنی نمازیں اس کے ذمہ باقی ہیں وہ جلد سے جلد ادا کرنے کی کوشش کرے. طریقہ میں نے آپ کو بتایا. ہاں نیت کیسے کریں گے؟ نیت آپ نے ایسے کرنی ہے کہ جب آپ فجر پڑھ رہے ہیں تو آپ یہ نیت کریں گے بھائی میرے ذمہ جتنی فجر کی نمازیں ہیں ان میں سب سے پہلی نماز پڑھ رہا ہوں. جب دوبارہ فجر آپ پڑھیں گے تو بھی یہی نیت کہ میرے ذمے جتنی فجر کی نمازیں ہیں ان میں سب سے پہلی, کیونکہ جو پڑھ چکے ہیں وہ تو ذمے میں رہی نہیں ہے نا, تو اس لیے وہ خود بخود ساخط ہو گئی آپ کی نیت سے. تو ہر دفعہ ظہر میں بھی یہی نیت کہ میرے ذمے جتنی ظہر کی نمازیں ہیں میں ان میں سب سے پہلی نماز پڑھ رہا ہوں. تو جب دوبارہ ظہر پڑھیں گے تو بھی یہی نیت کہ میرے ذمے جتنی ظہر کی نمازیں باقی ہیں ان میں سب سے پہلی. جو پڑھ چکے ہیں وہ تو باقی نہیں رہی نا, تو وہ تو نیت میں آئیں گی نہیں. تو اس طرح ہر نماز میں یہی نیت کرتے چلے جائیں, اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے, اور اس طرح سے آپ نمازیں پڑھ لیں تو اس طرح سے انشاءاللہ نمازیں ادا ہو جائیں.